چیلنج قبول، ایکسیپٹڈ۔ معاویہ کو جہنمی ہم ثابت کریں گے، امام اہل النار ہم ثابت کریں گے، تو آ کے معاویہ کی کوئی ایک فضیلت ثابت کر دے، اپنے ماموں کی کوئی آگے فضیلت ثابت کر دی ہو یہاں پر۔ میں یزید کو رضی اللہ مانتا ہوں، یزید کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، کیوں رشتہ داری ہوئی ہیں بات میں، تو پاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک مولوی کہ جو کئی دفعہ ہمارے ہاتھوں رسوا ہوا ہے، اس کے کئی مرتبہ ہم نے جوابات دیے ہیں اور اس کی جہالتوں کو آپ کے سامنے اشکار کیا ہے۔ ایک مزید کلپ ہمیں موصول ہے، ذرا یہ بھی سنیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر جواب کرتے ہیں۔ عباس کا بیٹا تو اس کا نام ہے عبد الرحمن، اور یہ عبد الرحمن بن عباس بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، اس کی قبر آج بھی موجود ہے جھنگ کی دھرتی پر، دربار بہو سلطان کے بالکل قریب۔ اسی عبد الرحمن کی جو گھر والی ہے اس کا نام جویریہ ہے، اور یہ جویریہ زیاد کی بیٹی ہے، ابو سفیان کی پوتی ہے، امیر معاویہ کی بھتیجی ہے۔ یہ کہنے پنجتن پاک کا رشتہ مولا امیر معاویہ کے ساتھ، اچھا جی، پہلے تو امیر معاویہ مولا بھی بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا رشتہ داریاں ثابت کریں؟ سر رشتہ داریاں ثابت کر کے آپ کیا کریں گے؟ ان کے تعلقات اچھے تھے، میں چلے آپ کی، اگر آپ رشتہ داریوں کو اچھے تعلقات پہ لے کے جاتے ہیں تو میں آج آپ کو کچھ رشتہ داریاں دکھاؤں گا، پھر انشاءاللہ اچھے تعلقات وہاں سے نکالنے ہم نے، ٹھیک ہے سر۔ یہ آپ کے امیر معاویہ کی بھی ابھی ہم رشتہ داریاں آپ کو مزید بھی دکھائیں گے، پہلے ذرا اس کو سنیں کتنی رشتہ داریاں گنوا رہا ہے۔ اور شادی کب ہوئی اس کی؟ واقع کربلا کے بعد جا کے، یعنی ان شادی کرنے والوں کو پتہ نہیں لگا کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ سر وہ تو آپ آ کے ثابت کریں نا کہ بھئی یہ شادی ہوئی تھی، رضامندی کے ساتھ ہوئی تھی، بنو امیہ نے بڑے جناب رشتہ مانگا، اور اہل بیت کے یا بنو ہاشم کے افراد نے بڑے ہنسی خوشی جناب بنو امیہ کے ساتھ رشتہ داری کر لی۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان عناد، دشمنی، یہ تو تاریخی مسلمات میں سے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں جی واقعہ کربلا کے بعد ہوئی ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ واقعہ کربلا کا آپ انکار کرتے ہیں یا واقعہ کربلا میں بنو امیہ کے کردار کا انکار کرتے ہیں؟ آ کے بول دیں سر میں یزید کو رضی اللہ مانتا ہوں، یزید کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، کیوں رشتہ داریاں ہوئی ہیں بات میں۔ تو پاس حضرت لوط اپنی بیٹیوں کا، قرآن مجید میں ہے، اپنی بیٹیوں کو کہہ رہے ہیں اس قوم کو کہ چھوڑ دو ان کو، میرے مہمانوں کو، میری بیٹیوں سے شادی کر لو، تو پس کیا ہو گیا؟ حضرت لوط اور لوطی قوم کے درمیان رشتہ داری ہوگی سر، وہ بڑے اچھے تعلقات قائم ہو گئے۔ اور وہاں پہ بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ ان جو قوم لوط تھی ان کی حرکتیں حضرت لوط کے سامنے آئی نہیں تھی۔ تو اب رشتہ داریوں سے کیا بن جائے گا؟ حسن معاملات، حسن سلوک، اچھے تعلقات، شیر و شکر، گل و بلبل بن جائیں گے سب۔ یعنی جہالت اگر کسی بندے میں آپ کو دیکھنی ہو نا تو اس مولوی میں دیکھ لیں، اور ہماری معلومات کے مطابق یہ کوئی مدرسے کا پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے، اور وہ اس کی باڈی لینگویج سے اور جب یہ کتابوں کے نام لیتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ صرف کیا ہے، ایک چرب زبان خطیب ہے، اور اس طریقے سے بنو امیہ کا دفاع کرتا ہے، جی فلاں کے فلاں سے رشتہ داری ہوگی، چونکہ کوئی دلیل تو ہے نہیں، یہ تو آپ کتابوں اور دلیلوں کے ساتھ آتے تو پتہ چلتا۔ نیچے لکھا میرا چیلنج قبول کر میں ہر جگہ آنے کو تیار ہوں، سفر ہوگا نشون بدی، میرا چیلنج قبول کر میں ہر جگہ آنے کو تیار ہوں، پروفیسر علی معاویہ ولی عصر کے پلیٹ فارم سے، ایران کم المقدس سے، یہاں پہ آنا نہیں ہے، اپنے گھر بیٹھ وہاں پہ بیٹھ کر اگر ہمارے ساتھ انہی موضوعات پہ، جو تو معاویہ کے موضوع پہ، معاویہ تجھے بہت پسند ہے نا، معاویہ کے موضوع پہ، معاویہ کو جہنمی ہم ثابت کریں گے، امام اہل النار ہم ثابت کریں گے، تو آگے معاویہ کی کوئی ایک فضیلت ثابت کر دے، اپنے ماموں کی کوئی آگے فضیلت ثابت کر دی ہو یہاں پر۔ کہیں نہیں آنا سر، میرا چیلنج قبول کر میں ہر جگہ آنے کو تیار ہوں، نہیں، کہیں دور نہیں، اپنے گھر بیٹھ، اپنے کمرے میں بیٹھ، اپنی کتابوں کے ساتھ بیٹھ، اپنی لائبریری میں بیٹھ، صرف ہمارے ساتھ وہاں پہ دو بدو لائیو گفتگو کر لے۔ اگر تیرے اندر علمی جرت اور علمی شہامت ہے، یہ اپنی ساری رشتہ داروں کی ٹوکریاں اٹھا کے بیٹھ جا وہاں پہ، اور لائیو آ کر اپنے معاویہ کو بچا کر دکھا۔ معاویہ کی وہ چیزیں کھول کے رکھوں گا نا تیرے سامنے کہ خود کہے گا کہ بھائی میں نے غلط پنگا لے لیا، شیعوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا۔ تو معاویہ چیلنج کر رہا ہے، چیلنج قبول، ایکسیپٹڈ۔ معاویہ، پروفیسر معاویہ کا چیلنج ولی عصر ایران چینل کی جانب سے ہم قبول کرتے ہیں سر، بسم اللہ۔ وہ تمہیں بڑا شوق ہے نا، بندے تیرے، ممبر تیرا، مدرسہ تیرا، لوگ تیرے، سپیکر تیرا،
किताबें तेरी आऊँगा मैं, नहीं सर, सब अपने रखो, सिर्फ आ जाओ, अपने घर बैठकर आ जाओ सिर्फ, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। अभी सुनो रिश्तेदारियों का जवाब, जो तुम रिश्तेदारियों से ये साबित करना चाह रहे हो। पहले तो अपने बाबों को पढ़ लो। तफसीर है किसकी? इब्न क़य्यम अल जौज़िया की, मुजल्लद सालिस है, इसकी तीसरी जिल्द है। यहाँ पर क्या है? फ़लो नफ़अत वसलतुल क़राबा वल मुसाहरा अविन निकाह मा अदमिल ईमान लनफ़अत अल वसलतु अल्लती कानत बैन नूह व लूत व इमरातिहिमा, कि अगर वसलत और कराबत जो है, या सुसर होना, या मुसाहरत होना, या निकाह, वो कहते हैं अगर किसी को फ़ायदा पहुंचाता, ये फ़ायदा बख्श होता कि सर उसके साथ रिश्तेदारी है, उसके साथ कराबत है, उसका वो सुसर है, उसका वो दमाद है, उसके साथ निकाह हुआ है, वो कहते हैं अगर ये चीज़ें फ़ायदा पहुंचाती मा अदमिल ईमान, ईमान के अदम मौजूदगी में, कि ईमान नहीं है लेकिन सर ताल्लुक़ है, तो कहते हैं तो ये फ़ायदा किसको पहुंचता? हज़रत नूह, हज़रत लूत और इनकी बीवियां जो थी, बीवियों को फ़ायदा पहुंचता, क्योंकि जो वसलत और कराबत इनके दरमियान थी, हज़रत नूह की बीवी, हज़रत लूत की बीवी, तो बस क्योंकि नबी की बीवियां हैं, सर कराबतदारी है, हो जाना था। जबकि हम क्या कहते हैं कि उदखुलन्नार मअद्दाखिलीन, क्या कहा जा रहा है कि जहन्नम में दाखिल हो जाओ, ठीक है। वो कहते हैं क़तअतिल आया हीना इज़न तमअ मन रक़िबा मअसियतल्लाह व ख़ालफ़ अम्रहू। अब जो शख्स, यानी ये आयत कत कर देती है हर उस तम को कि जो शख्स अल्लाह ताला की मासियत करता है, उसके अम्र की मुखालिफत कर देता है, हर तरह के नफ़ा को, हर तरह के फ़ायदे को कत कर देती है, हर तरह की उम्मीद को ख़त्म कर देती है, तो भाई कोई फ़ायदा ही नहीं है इन चीज़ों का। तो ये कौन? इब्न क़य्यम अल जौज़िया। अगर कोई फ़ायदा पहुंचता नबी की बीवियों को पहुंचता, जबकि कुरान मजीद कह रहे हैं नबी की बीवियों को जहन्नम में दाखिल हो जाओ, जहन्नमी हो, तुमने ख़यानत की है, क्योंकि ईमान नहीं लाई अपने नबी पर। तो लिहाजा शर्त क्या है? ईमान है। वसलत और कराबत बेनफ्स ही ज़ाती तौर पर कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, अगर फ़ायदा पहुंचता तो इनको पहुंचता, ठीक है जी। तो ये एक नुक्ता था यहाँ पर। उसके बाद आपके अपने एक और बड़े बाबे की भी मैं दिखा देता हूँ सर, वो भी ज़रा देख लीजिए कि इब्न तैमिया ने क्या बयान किया है। जी आगे सफ़े में इब्न तैमिया क्या कहता है? वलिहाज़ा कान सलफ़ माल इक़्तिताल बाल युवाली बअदुहुम बअदन मुवालात दीन ला युआदून का मुआदतिल कुफ़ार फ़यक़बलु बअदुहुम शहादत बअदन व यअख़ुदु बअदुहुम अल इल्म अन बअदन व यतवारसून व यतनाकहून व यतआमलून बिमुआमलतिल मुस्लिमीन बअदहुम मअ बअद। वो कहते हैं कि सलफ़ जो हैं वो बावजूद इसके कि आपस में किताल करते थे, जंगें लड़ते थे, दुश्मन थे एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे पे लानत भेजते थे, उसके बावजूद भी वो क्या है जी, उनके आपस में निकाह भी हैं, उनके मामलात भी हैं, ये सब कुछ उनमें मौजूद है, और दूसरी तरफ उनमें जंगें भी थी और एक दूसरे पे लान भी करते थे। तो लिहाजा निकाह हो गया, ताल्लुकात कायम हो गए, खैर मामला निकाह हो गया, मामलात हो गए, इससे कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचता, ठीक है मेरे भाई। तो ये अगर मुझे इसका स्कैन भी मिल जाए तो मैं आपको, हाँ जी, ये मुलाहिज़ा फरमाएं, इसी जो मैंने अभी आपको दिखाया इसका स्कैन भी मुलाहिज़ा करें। मजमू फ़तावा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, वहाँ वर्ड फाइल से आपको दिखाया, ये मुलाहिज़ा कीजिए बिल्कुल उसी इबारत को। अल मुजल्लद सालिस, इसकी तीसरी जिल्द है कि सलफ़ यानी जो आपके सलफ़ थे वो जंगो किताल भी करते थे, एक दूसरे से दुश्मन भी थे, लेकिन साथ में उनके निकाह भी हुए हैं, वो एक दूसरे से इर्स भी ले रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। ये कोई चीज़ फ़ायदा नहीं पहुंचाती कि निकाह हो गया तो बस उनके अच्छे ताल्लुकात हो गए, वो जी उनका आपस में मामलात हैं तो बस अच्छे ताल्लुकात हो गए, नहीं, ये चीज़ इस पर दराज नहीं करती। ये आपके अभी इब्न क़य्यम अल जौज़िया उसका शागिर्द और उस्ताद दोनों का मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है।
اس کے بعد اب آپ کو رشتہ داریاں اور بھی دیکھنی تھیں، ظاہری بات ہے رشتہ داریوں کا آپ کو شوق بہت ہے، تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ سر ایک رشتہ یہاں پہ بھی موجود ہے، اس رشتے نے دیکھیں پھر کیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ محمد بن ابی حذیفہ پیش خدمت ہیں آپ کی جناب اسکرین پر۔ یہ کون تھے؟ یہ صحابی رسول حذیفہ کے بیٹے تھے، اور ان کے والد جو ہیں وہ سابقون الاولون میں سے تھے۔ اب کیا ہوا سر، ان کا نام محمد تھا، یہ بھی کیا ہے صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت عثمان نے اس محمد کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی پرورش کی، اور جب وہ بڑے ہوئے عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے ان سے مصر جانے کی اجازت طلب کی، انہوں نے کہا جاؤ بھائی جاؤ۔ اچھا، اور کیا وہ لوگ، اور یہی لوگوں میں سب سے زیادہ حضرت عثمان کے خلاف سخت ثابت ہوئے۔ ابن مالک کے نسخے میں کہ محمد بن ابی حذیفہ نے اقبا پر حملہ کر کے انہیں مصر سے اسی سال کے شوال میں نکال دیا، اور لوگوں کو حضرت عثمان سے دستبردار ہونے کی دعوت دینے لگے۔ لے پالک تھے سر کس کے؟ حضرت عثمان کے، صحابی کے بیٹے بھی تھے، لیکن کر کیا دیا؟ شہروں میں آگ بھڑکا دی اور لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف کر دیا۔ کس نے؟ محمد بن ابی حذیفہ نے۔ تو یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت علی خلیفہ بنے تو محمد بن ابی حذیفہ کو مصر کی گورنری پر قائم رکھا، کیونکہ حضرت عثمان کے ساتھ انہوں نے جو ہاتھ کیا تھا اس کے باوجود بھی مولا علیہ السلام نے قائم رکھا، تو لہٰذا مولا علیہ السلام کا بھی کوئی حضرت عثمان سے کوئی اچھا تعلق نہیں تھا، نہ ان کے لے پالک محمد بن ابی حذیفہ کا۔ اچھا، یہ تو ایک تھے نا، محمد بن ابی حذیفہ لے پالک تھے اور انہوں نے آپ کے ساتھ یہ ہاتھ کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ آپ کے یہ ملاحظہ فرمائیں سر، محمد بن الاشعث بن قیس القندی کون تھے سر؟ اس کی جو ماں تھی ام فروہ بنت ابی قحافہ ابو بکر کی بہن تھی، تو یہ محمد بن الاشعث من کبار تابعین میں سے بھی ہے۔ اچھا، اور ابن حجر نے کہا مقبول ہے راوی۔ اب اس نے کیا کیا تھا؟ الطبقات الکبریٰ، اس کی ماں ام فروہ بنت ابی قحافہ تھی، ابو بکر کی بہن تھی۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس کو ابن حبان نے ثقات میں بھی نقل کیا ہے۔ اب اور اس نے کیا ہے، اب میں اس کی کرتوتیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رشتہ داریاں، ٹھیک ہے جی۔ یہ الاخبار الطوال میں جناب دنوری صاحب کیا لکھتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کیا؟ اہل کوفہ کے اوپر لوگوں کو، کچھ ایسے افراد تھے ان کو کیا کیا؟ معین کر دیا، کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کوفہ سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اب ان میں جو امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نہیں جانا چاہیے، ملاحظہ فرمائیں، ایک کون تھا؟ کثیر بن شہاب تھا، دوسرا محمد بن الاشعث ہے سر۔ محمد بن الاشعث جس کی آپ رشتہ داریاں گنوا رہے ہیں، لوگوں کو بتلا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کن افراد میں سے تھا؟ وہ ان افراد میں سے تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نکلنا چاہتے تھے، لیکن محمد بن الاشعث نے کہا نہیں، میں نہیں جانے دوں گا۔ تو یہ آپ کی رشتہ داریاں یہاں پہ پتہ چل گئیں۔ اس کے بعد اسی چیز کو انصاب الاشراف میں بھی نقل کیا ہے کہ محمد بن الاشعث الکندی بھانجا تھا جناب ابو بکر صاحب کا، وہ بھی یہ کام کرتا رہا۔ یہ سارے یہاں پہ ہم اس کو پہلے بھی بتلا چکے ہیں، کئی کتابوں میں یہ چیز نقل ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور رشتہ داری، مامو جان کے بیٹے محمد بن ابی بکر کا آپ کو دکھاتے ہیں۔ محمد بن ابی بکر کے ساتھ کیا ہوا تھا، ملاحظہ فرمائیں، البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی۔ یہ کون ہے جی؟ محمد بن ابی بکر، یہ خال المومنین ہیں، حضرت عائشہ کے برادر ہیں، بھائی ہیں۔ اور یہ رشتہ داری کیا ہوا؟ اس رشتہ داری کو کسی نے بھی لفٹ نہیں کرائی کہ محمد بن ابی بکر کیا کرتے تھے؟ معاویہ بن حدیج اس کو برا بلا کہتے تھے، اور کس کو کہتے تھے؟ عمرو بن العاص کو۔ آپ کے معاویہ ابن ابی سفیان کو محمد بن ابی بکر بہت برا بلا کہتے تھے، عثمان بن عفان کو بھی برا بلا کہتے تھے۔ اچھا، اب اس سے کیا ہوا؟ معاویہ بن حدیج جو ہے وہ بڑا غصہ ہو گیا، کیا ہوا؟ فقتل، اس نے ان کو قتل کر دیا۔ صرف قتل کر دیا نہیں بھائی، مومنوں کے اس ماموں کو دوسرے ناسبیوں کے ماموں کے ایک بندے نے گدھے کی کھال میں ڈال کر آگ لگا دی۔ جب حضرت عائشہ کو اس بات کا پتہ چلا، وہ بڑی چیخ و پکار کرنے لگی، رونا پیٹنا ڈال دیا، اور کیا کرتی تھی؟ معاویہ عمرو عاص پر ہر نماز کے بعد بد دعا کرتی تھی۔ کون؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ۔ ٹھیک ہو گیا سر؟ یہ بھی رشتہ داری ہیں، یہ رشتہ داریاں گنواؤ نا۔ وہ اس کی خالہ، ماموں، چاچو، تائے، پھپھو، فلاں فلاں کے بچوں کو آپ نے گنوا دیا سر، یہ بھی بتانا چاہیے نا۔ محمد بن ابی بکر بھی تھا، اس کے ساتھ یہ کام ہوا۔ اچھا، یہ محمد بن ابی بکر جو ہے وہ اس کے اوپر پہلے بھی تفصیل سے کلام کر چکے، اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا اپنا یہ ملاحظہ فرمائیں، اشعث بن قیس۔ اشعث بن قیس کون تھا سر؟ وہ خارجیوں میں سب سے پہلا بندہ تھا۔ خارجی کون تھا؟
یہ دیکھیں جناب شہرستانی الملل میں کیا کہتے ہیں کہ جان لو کہ جو سب سے پہلے امیر المومنین کے خلاف جنہوں نے خروج کیا، ٹھیک ہے، جو خارجی تھے، ان کا جو سرغنہ تھا وہ کون تھا؟ اشعث بن قیس۔ اشعث بن قیس کون تھا؟ ابو بکر صاحب کا بہنوئی تھا، ابو بکر صاحب کا بہنوئی تھا، اور کیا بن جائے گا؟ ہاں جی، بہنوئی، اور صحابی بھی تھا اور خارجی بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اشعث بن قیس، یہ اس کے اوپر ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ آپ کا کون تھا؟ یہ ایک اور تاریخ ابن الوردی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، فقال الاشعث بن قیس ہوا من اکبر الخوارج، خوارج میں سے سب سے بڑا جو تھا وہ اشعث بن قیس تھا۔ تو لہٰذا خارجی کون تھا؟ حضرت ابو بکر صاحب کا بہنوئی تھا۔ یہ رشتہ داری بھی گنوانی چاہیے، لوگوں کو بتلانا چاہیے کہ سر ایسے ایسے رشتہ دار تھے کہ جنہوں نے آپ کے اپنوں کے ساتھ کیا کیا، اہل بیت کے ساتھ کیا کیا۔ ان رشتہ داریوں کو کبھی آپ گنوائیں، چیلنج آپ نے کیا تھا وہ ہم نے قبول کر لیا ہے، اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔